قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس صدق اللہ العظیم۔ تھیوری آف انٹیلیجنس میں سب سے پہلے ہے مونارکک تھیوری۔ مونو کا مطلب سنگل چیز کو کہتے ہیں، کسی بھی سنگل چیز کو۔ تو مونارکک تھیوری اسٹرن اور جوہنسن نے دی، یہ کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس صرف ایک ہی چیز کا نام ہے، وہ ہے پرابلمز کو سالو کرنے کی صلاحیت۔ کسی بھی طرح کا پرابلم آپ کے سامنے آ جاتا ہے، آپ کے پاس صلاحیت ہے کہ آپ اس کو سالو کر سکتے ہیں، تو یہ انٹیلیجنس صرف ایک ہی چیز کا نام ہے، اس کو کہا جاتا ہے مونارکک تھیوری۔ پھر یونی فیکٹر انٹیلیجنس تھیوری، تو اس نے کہا، اب انہوں نے کہا کہ انٹیلیجنس ایبلٹی ہے، اسٹرن اینڈ جانسن نے۔ اس نے کہا یونی فیکٹر تھیوری میں وہی بات وہی ہے، تھوڑا انداز مختلف ہے الفرڈ بینٹ کا۔ یہ کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس کنسسٹ آف ون فیکٹر، وہ ہے انٹلیکچوئل کمپیٹنس، یعنی اس کا ایک کا فیکٹر ہے وہ آپ کی انٹلیکچوئل کمپیٹنس ہے، آپ کسی سے ذہنی طور پر کتنا آگے ہیں، تیز ہیں۔ پھر آتا ہے ٹو فیکٹر یا ڈوئل فیکٹر تھیوری، چارلس پیئرمین کی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس دو فیکٹرز پہ مشتمل ہے، ایک ہے آپ کی جنرل ایبلٹی، ٹھیک ہے، جی فیکٹر، اور دوسرا ہے آپ کی اسپیسیفک ایبلٹی، ٹھیک ہے۔ جنرل ایبلٹی ہماری یونیورسل ہوتی ہے، ان بورن کوالٹی ہر ایک کے پاس ہوتی ہیں تھوڑی یا زیادہ۔ اسپیسیفک ایبلٹیز جو ہے نا، خاص صلاحیتیں، وہ کسی کے پاس زیادہ ہوتی ہیں، کسی کے پاس نہیں ہوتی ہیں، کسی کے پاس کم ہوتی ہیں۔ تو یہ اسپیسیفک انٹیلیجنس اینڈ جنرل انٹیلیجنس، یا اسپیسیفک فیکٹر، جی فیکٹر اینڈ ایس فیکٹر، یہ ٹو فیکٹر تھیوری کہتی ہے۔ دین آتی ہے ٹرائیارکک تھیوری رابرٹ سٹرنبرگ کی۔ یہ کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس تین چیزوں کا نام ہے، انالیٹیکل ایبلٹی، کریٹیو ایبلٹی اینڈ پریکٹیکل ہونا۔ کوئی شخص انالیسس بہت اچھا کرتا ہے، اس کے پاس کریٹیوٹی ہے اور وہ پریکٹیکل ہے، یعنی یہ ساری چیزیں وہ پریکٹیکل کرتا ہے، تو یہ تین کمپوننٹ مل کے انٹیلیجنس بناتے ہیں۔ پھر اولیگارچک یا پھر گروپ فیکٹر یا سامپلنگ تھیوری تھرسٹن نے دی۔ یہ کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس 7 انڈیپینڈنٹ فیکٹر سے مل کے بنا ہے، جن کو ہم پرائمری ایبلٹی کہتے ہیں۔ یہ کون کون سے ہیں؟ نمبر فیکٹر، وربل یعنی نمبرز کی آئیڈینٹیفیکیشن، لینگویج کی وربل آئیڈینٹیفیکیشن ہے، اسپیس فیکٹر چیزوں کو سائز، ویٹ، والیوم کے بیس پہ ڈیفرینشیٹ کرنا، میموری ہے، ورڈ فلوئنسی ہے، الفاظ کو فلوئنسی کے ساتھ بولنا ہے، ریزننگ ہے، کمپریہنشن ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے مل کے کیا بناتے ہیں؟ تو تھیوری آف انٹیلیجنس کی وہ نا سلائڈ شو نہیں ہو رہی تھی میرے پاس، آپ ری جوائن کر لیں۔ لیکچر دے رہے ہیں سب۔ اچھا اچھا، اب اس کو ہم وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ پرائمری ایبلٹی ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ پرائمری ایبلٹی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے جب ہمارے مختلف فیکٹرز ہوتے ہیں، یعنی ہماری مختلف صلاحیتیں ہوتی ہیں، جن کا کہہ لیں کہ جو فائنل رزلٹ ہوتا ہے، یا جس کے لیے وہ ہم ساری اپنی انرجیز یا ڈفرینٹ ایفرٹس کر رہے ہوتے ہیں، صلاحیتیں استعمال کرتے، تو اینڈ پروڈکٹ اس کا سیم ہوتا ہے یا ایک ہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ رائٹنگ کو بہتر کر رہے ہیں، اب رائٹنگ کے لیے آپ کو جو ہے وہ میموری چاہیے، الفاظ ہوں تاکہ آپ ہر طرح کا لفظ لکھ سکیں، پھر آپ کے پاس اسکل ہو لکھنے کی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ اس کو جو مختلف انداز ہیں لکھنے کے وہ آپ کو آتے ہوں، تو یہ مختلف فیکٹرز ہیں، یہ مل کے ایک ہی کام کر رہے ہیں، وہ کیا؟ آپ کی رائٹنگ کو بہتر کرنا۔ تو اسی طرح ہم جب مختلف امور میں انوالو ہوتے ہیں تو ہمارے مختلف قسم کی کمپیٹنسیز جو ہیں وہ کسی ایک چیز کے اوپر جو ہے وہ فوکس کر رہی ہوتی ہیں، تو اس کو کہتا ہے گروپ فیکٹر، ٹھیک ہے۔ تو comprehension. Mental operations have in a common a primary factor that gives the psychological and functional unity that differentiates them from other mental operations. These mental operations then constitute a group. A second group of mental operation has its own unifying primary factor and so on. اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف صلاحیتیں ہماری مل کے، مختلف ایبلٹیز ہماری یا مختلف فیکٹرز ہمارے مل کے کسی ایک کام کو سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ بیسیکلی ساری صلاحیتیں ہی انٹیلیجنس ہیں، ان کا کہنا ہے۔ تو انٹلیکچوئل ایبلٹیز آر ریلیٹڈ ٹو سم گروپ، لائک اے چائلڈ may advance in science but not in maths. Thurston other work is classification of intelligence behavior into three categories. اس نے انٹیلیجنس کے بیہیویئر کو
تین کیٹیگریز کے اندر ڈیوائڈ کیا، ایبسٹریکٹ انٹیلیجنس، میکینیکل انٹیلیجنس اینڈ سوشل انٹیلیجنس. اب ایبسٹریکٹ کیا ہے کہ آپ اپنے آئیڈیاز کو کتنا بہتر وے میں مینیج کر سکتے ہیں. میکینیکل آپ چیزوں کو کیسے بہتر مینیج کر سکتے ہیں. سوشل آپ لوگوں کو اور ریلیشن شپ کو کیسے بہتر مینیج کر سکتے ہیں. تو یہ تین طرح کی جو کیٹیگریز ہیں یہ انہوں نے دی ہیں انٹیلیجنس بیہیویئر کی، تھرسٹن نے ہی. تو اولیگارچک یا پھر گروپ فیکٹر تھیوری کیا کہتی ہے کہ آپ کی بہت ساری صلاحیتیں مل کے کسی ایک ٹاسک کو پورا کرتی ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح پھر کچھ اور صلاحیتیں ہوں گی دوسرے ٹاسک کو پورا کریں گی، تو اس کو گروپ فیکٹر تھیوری کہا جاتا ہے. دین ملٹی فیکٹر تھیوری ہے، اس کو جو ہے انارکک تھیوری بھی کہا جاتا ہے. تھورن ڈائک نے دی ہے جس نے لاز آف لرننگ دیے تھے. تو یہ کہتے ہیں انٹیلیجنس از اے گروپ آف مینی ایلیمنٹس. ان کے نزدیک ملٹی فیکٹر کا مطلب بھی یہی ہے. اب دیکھیں ایک فیکٹر کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں، جیسے میں نے کہا کہ رائٹنگ ہے تو رائٹنگ میں بہت ساری اس کی صلاحیت ہے. اس طرح سنگنگ ہے، اسپیکنگ ہے، تو اس میں بہت ساری اس کی کریٹیوٹی آئے گی رائٹنگ کے اندر، اس کی میموری آئے گی، اچھا اس کا رائٹنگ سٹائل آئے گا، پیٹرن آئے گا، ٹھیک ہے. رینج آف انفارمیشن جو اس نے کور کی وہ آئے گی. یہ ساری مل کے ایک فیکٹر بنا رہی ہیں، دیٹ از رائٹنگ. تو اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ ملٹی فیکٹر، یہ ایک رائٹنگ تھا، اس طرح اسپیکنگ پہ اس کی صلاحیتیں ہوں گی، لسننگ پہ اس کی صلاحیتیں ہوں گی، ڈیبیٹنگ پہ اس کی صلاحیتیں ہوں گی، وغیرہ وغیرہ. تو انٹیلیجنس از اے گروپ آف مینی ایلیمنٹس. دیر از نتھنگ لائک جنرل ایبلٹی. ایچ مینٹل ایکٹیویٹی ریکوائرز این ایگریگیٹ آف ڈفرنٹ سیٹ آف ایبلٹیز. یعنی ہر فیکٹر کے لیے پھر ڈفرنٹ سیٹ آف ایبلٹیز، جیسے ابھی ہم نے بات کی تھوڑی دیر پہلے گروپ فیکٹر تھیوری میں. ہی ڈسٹنگوش دا فالوئنگ 4 ایٹریبیوٹس آف انٹیلیجنس. نے کہا کہ ہر ایک جو فیکٹر ہوتا ہے اس میں لیول کا، رینج کا، ایریا اور سپیڈ کا ڈفرنس ہوتا ہے. لیول سے مراد یہ ہے ایک شخص کی رائٹنگ کا لیول یا ڈبیٹنگ کا لیول، کریٹیوٹی کا لیول دوسرے سے ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. رینج جو آپ لکھ رہے ہیں تو اس میں اماؤنٹ آف انفارمیشن ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. ایریا جس سبجیکٹ کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں تو وہ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. سپیڈ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکوریٹلی کوئی جو ہے وہ کتنا کم وقت میں کتنا لکھ سکے گا، بول سکے گا، وغیرہ وغیرہ. تو یہ چار چیزیں ہیں. اس کے بعد تھیوری آف ملٹیپل انٹیلیجنس ہے، بہت مشہور ہے، پیپر میں آ چکی ہے. ہاورڈ گارڈنر نے اپنی کتاب فریمز آف مائنڈ دا تھیوری آف ملٹیپل انٹیلیجنس 1983 میں دی. اس میں اس نے 8 ڈفرینٹ ٹائپس آف انٹیلیجنس بتائی ہیں. لاجیکل اینڈ میتھمیٹیکل انٹیلیجنس، آپ بے شک ان کے نام یاد نہ کریں، بس اتنا یاد کریں گے تھیوری آف ملٹیپل انٹیلیجنس دی کس نے اور اس میں کتنی طرح کی انٹیلیجنس کی بات ہوئی ہے. لینگویج کی انٹیلیجنس یعنی لنگوسٹک، انٹرپرسنل یعنی لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ کی، انٹرا پرسنل اپنے آپ کے ساتھ اپنے سیلف انالیسس یا اپنے سے باتیں کرنے کی جو ایبلٹی ہے. میوزیکل انٹیلیجنس ہے. ویژول اسپیشل انٹیلیجنس ہے، دیکھنے سے اور سائز ویٹ والیوم کے بیس پہ چیزوں کو ڈفرینشیٹ کرنے کی انٹیلیجنس ہے. باڈی کنیسٹیٹک انٹیلیجنس ہے، باڈی کو ایکٹیویٹیز میں انوالو کرنے کی انٹیلیجنس. نیچرلسٹک یہ آٹومیٹک جو ہماری ہوتی ہے چیزوں کو، نیچرل چیزوں کو آپریٹ کرنے کے لیے. اینڈ ایگزسٹینشل انٹیلیجنس، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے وجود کے بارے میں سوچتا ہے. تو یہ 8 ڈفرینٹ ہیں، آپ ان کے نام اسکپ کر دیں بے شک، لیکن یہ یاد رکھ لیں کہ یہ دی کس نے ہے ملٹیپل انٹیلیجنس اور اس میں کتنی انٹیلیجنس کی بات ہوئی ہے. اچھا اس کے بعد ہے تھیوری آف مینٹل ایبلٹی. یہ کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس 9 ڈفرینٹ ایبلٹیز پہ مشتمل ہوتا ہے. یہ بھی آپ چھوڑ دیں نام ان کے یاد کرنے، ٹھیک ہے. انڈکشن، ڈیڈکشن، نمبر، ورڈ فلوئنسی، پرسیپشن، اسپیشل میموری، وربل اینڈ پرابلم سالونگ، ان کو آپ چھوڑ دیں بے شک. اب یہ یاد رکھ لیں کہ مینٹل ایبلٹی میں 9 ڈفرینٹ ایبلٹیز یا ایلیمنٹس کی بات ہوئی ہے. اس کے بعد ہے کیٹل تھیوری. اس نے سب سے پہلے یہ جو ٹرم ہے نا مینٹل ٹیسٹ، یہ کیٹل نے انٹروڈیوس کروائی تھی. اس کے ساتھ اس نے 2 طرح کے انٹیلیجنس کا کانسیپٹ بھی دیا 1963 کے اندر. وہ ہے کرسٹلائز انٹیلیجنس اینڈ فلوئڈ انٹیلیجنس. ایک چیز آپ نے سیکھی ہوئی ہے، اس سے متعلق ایک پرابلم آپ کے سامنے آتے ہیں، آپ اس کو حل کر لیتے ہیں، لیکن یہ پرابلم آپ نے اپنے پریویس نالج کی بیس پہ سولو کی ہے، نہ کہ آپ نے خود سے اس کا سلوشن کوئی نکالا ہے. تو یہ ہماری کرسٹلائز انٹیلیجنس ہوتی ہے. اور فلوئڈ کیا ہے؟ ایک ایسا پرابلم، نوولٹی کہتے ہیں ان یوزول، یعنی ایسی چیز جو روٹین میں نہ ہو، روٹین سے ہٹ کے ہو. تو وہ پرابلم آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ اس کو سولو کر لیتے ہیں اپنی ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے. تو یہ فلوئڈ انٹیلیجنس ہے، ٹھیک ہے.
کرسٹلائز میں ہم کیا کہتے ہیں کہ آلریڈی ہم اس کے بارے میں جانتے ہوتے ہیں، تو ہم اپنے پریویس ایکسپیرینسز نالج کو ریکال کر کے ہم اس کو سولو کرتے ہیں، جبکہ فلوئڈ کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، نیا نالج جو ہے اپنے مطلب پریویس نالج نہیں ہوتا، ہم اپنی طرف سے اس کا سولوشن ڈیولپ کرتے ہیں۔ اس کے بعد تھیوری آف اسٹرکچر آف انٹیلیکٹ ہے، گلفورڈ نے دی ہے۔ ان کے مطابق انٹیلیجنس جو ہے وہ کیا کیا کام کرتا ہے، ایکٹ آف تھنکنگ ہے، ٹھیک ہے، ورڈز اور سمبلز کی جو ہے وہ گیدرنگ کا نام ہے، اور آئیڈیاز جنریشن کا نام ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایکٹ آف سب سے پہلے انسان سوچتا ہے، اسے ورڈز جنریٹ کرتا ہے، ان سے پھر آئیڈیاز بنتے ہیں، یا اس کے بعد میموری ہوتی ہے، کانٹینٹ سے سمجھ لیں میموری ہے اس کی، ٹھیک ہے، تھنکنگ، میموری اینڈ آئیڈیاز جنریشن، یہ تین چیزیں جو ہے انٹیلیجنس کہلاتی ہیں اکارڈنگ ٹو تھیوری آف انٹیلیکٹ گلفورڈ کی۔ اس کے بعد گولمین نے دی تھیوری آف ایموشنل انٹیلیجنس۔ اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ ایموشنز کو کنٹرول کرنا ایموشنل انٹیلیجنس کہلاتا ہے۔ Abilities such as being able to motivate oneself and persist in the face of frustration to control impulse and delay gratification۔ تو تھیوری آف انٹیلیجنس یہ کہتی ہے کہ ایموشنل انٹیلیجنس کہ ہم اپنے ایموشنز کو اچھے برے اوقات میں کس طرح قابو پاتے ہیں، گول مین نے یہ تھیوری دی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد سیسیز بایولوجیکل تھیوری، سیسی نے کہا کہ انٹیلیجنس جو ہے نا یہ ہماری ملٹیپل کوگنیٹیو ایبلٹیز ہیں، یعنی انٹیلیجنس کیا ہے، ملٹیپل کوگنیٹیو ایبلٹیز ہیں، بہت ساری ہماری ذہنی صلاحیتیں ہیں جو کیا ہوتی ہیں، بایولوجیکل، انہیریٹڈ، ان بورن، پیدائشی، ٹھیک ہے، نیچرل ہوتی ہیں۔ آئزنک نے کہا، آئزنک اسٹرکچرل تھیوری، اس نے کہا کہ نیورولوجیکل کوریلیشن ہوتے ہیں انٹیلیجنس کے، یہ اس نے ڈسکور کیا، یعنی نیورولوجیکل کوریلیشن سے مراد یہ ہے کہ آپ جب ہمارے نا ذہن کی مختلف ایبلٹیز ہیں، تو کوئی ہمارے ذہن کا پارٹ، برین کا پارٹ کسی ٹاسک کو سر انجام دے رہا ہے، دوسرا کسی اور کو دے رہا ہے، بٹ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے درمیان کوریلیشن بھی ہے۔ اب مثال کے طور پر بندہ بائک چلا رہا ہوتا ہے تو موبائل بھی ساتھ چلا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں کوریلیشن ہے نا کہ آپ کا جو ہے وہ دونوں پاؤں، آپ کا ایک ہاتھ موبائل پہ، ایک ہاتھ آپ نے اس کے ایکسیلیٹر پکڑا ہوا ہے بائک کا، اور آپ بائک چلاتے ہوئے موبائل چلا رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ ملٹیپل ٹاسک ہم سر انجام دے رہے ہیں، تو اسی بات کو اس نے کہا کہ نیورولوجیکل کوریلیشن ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک ہی وقت میں مختلف کام کرے تو ان کا آپس میں لنک ہوتا ہے۔ تو اس نے تین طرح کی کوریلیشن دیکھے، ریئیکشن ٹائم، انسپیکشن ٹائم اینڈ ایوریج ایووک پوٹینشیل۔ ریئیکشن ٹائم، میسج آتا ہے، بائک چلا رہا ہوں، فوراً نکالیں گے، یہ ہمارا ریئیکشن ٹائم ہے کہ ادھر سے بیل بجی، فوراً 1 سیکنڈ سے کم وقت میں موبائل جیب سے نکالا اور جناب کال پہ شروع۔ انسپیکشن ٹائم، اب ریئیکشن ٹائم سے مراد یہ ہے کہ کتنے کم، دیکھیں نا، بیل آئی اور میں نے 2 سیکنڈ لگا لیے سپوز موبائل نکالنے میں یا میسج پڑھنے کے لیے، اب یہ میرا ریئیکشن ٹائم ہے۔ انسپیکشن ٹائم کیا ہے کہ میں اس کو کتنے ٹائم دیکھتا ہوں کہ کیا مجھ سے پوچھی گئی ہے، کیا پوچھا گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ انسپیکشن ٹائم۔ ایوریج ایووک پوٹینشیل، تو میں اس کو کتنا کوئکلی ریسپونڈ کرتا ہوں، میرا رسپانس جو ہے کتنا جلدی ہوتا ہے۔ تو ریئیکشن ٹائم، انسپیکشن ٹائم اینڈ ایوریج ایووک پوٹینشیل، یہ تین چیزیں اس نے کہا کہ نیورولوجیکل کوریلیشن اس میں ہوتا ہے۔ ورنن نے ہیرارکیکل تھیوری دی ہے انٹیلیجنس کی، اور اینڈرسن نے کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ تھیوری بھی دی ہے، جیسے جین پیاجے نے دی ہے۔ ان دونوں کے بس اتنا ہی یاد رکھیں کہ ورنن نے ہیرارکیکل تھیوری دی ہے انٹیلیجنس کی، اور اینڈرسن نے کوگنیٹیو ایبلٹیز۔ اس کے بعد یہ لرننگ ہے، چینج ان بیہیویئر کو ہم کہتے ہیں، پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ویژول لرننگ، یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب ہم امیجز سے، پکچر سے کوئی چیز لرن کریں تو یہ ویژول ہوتی ہے۔ آڈیٹری، جب ہم سنیں کوئی چیز، میوزک ہے، ساؤنڈ ہے، کوئی سنے اور اس سے لرننگ ہو، آڈیٹری لرننگ۔ وربل لرننگ، ورڈ، اسپیچ، رائٹنگ، یہ وربل ریٹن بھی ہو سکتی ہے، اورل بھی ہو سکتی ہے، اسپوکن جسے ہم بولتے ہیں۔ تو سننے سے، اسپیچ سے یا ریٹن ورڈ سے کوئی ہماری لرننگ ہوگی، یہ وربل لرننگ ہوتی ہے۔ فزیکل لرننگ، باڈی، ہینڈ جو یا جو ہمارے سینس آف ٹچ ہیں، تو ہماری باڈی پارٹس کے تھرو ہماری جو لرننگ ہوتی ہے فزیکل۔ لیٹنٹ لرننگ بیہیویئر دیٹ از لرنڈ بٹ ناٹ ڈسپلیڈ انٹل اے ریوارڈ از گیون، جو ایسا بیہیویئر جو آپ نے